دوست، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک ہی دنیا، ایک ہی کمرہ، ایک ہی زندگی، ایک ہی لوگ، ایک ہی حالات، دو الگ دنوں میں بالکل الگ محسوس ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صبح اٹھتے ہیں اور دل ہلکا ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، امید ہوتی ہے، مستقبل اچھا لگتا ہے، لوگ اچھے لگتے ہیں، زندگی ممکن لگتی ہے، مشکلیں بھی چھوٹی محسوس ہوتی ہیں، اور انسان سوچتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہی انسان، وہی کمرہ، وہی زندگی، وہی لوگ، وہی مستقبل، لیکن دل بھاری ہوتا ہے، طاقت ختم ہوتی ہے، اداسی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اور اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے۔ لوگ برے لگنے لگتے ہیں، مستقبل تاریک لگنے لگتا ہے، خود اپنی ذات بوجھ لگنے لگتی ہے، اور انسان سوچتا ہے زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں، سب غلط ہے، سب خراب ہے، کوئی امید نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں دنوں میں بدلا کیا دنیا بدل گئی؟ کیا سورج بدل گیا؟ کیا لوگ بدل گئے؟ کیا مستقبل بدل گیا؟ نہیں، زیادہ تر باہر کچھ نہیں بدلا ہوتا، صرف اندر کی کیفیت بدلی ہوتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اکثر انسان نہیں سمجھتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حقیقت کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اکثر ہم اپنی کیفیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے جذبات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی توانائی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے اندر کے موسم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اسے دنیا کا نام دے دیتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک شخص شدید اداسی میں ہے، اس کے جسم میں طاقت نہیں، دماغ تھکا ہوا ہے، دل بوجھل ہے۔ وہ باہر نکلتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ پوری دنیا بے معنی ہے، ہر شخص خود غرض ہے، زندگی میں کوئی خوبصورتی نہیں، سب کچھ تاریک ہے۔ اب وہ یقین کے ساتھ یہ سب باتیں کہہ رہا ہوتا ہے، اسے واقعی لگتا ہے کہ یہی حقیقت ہے، لیکن چند دن بعد اس کی نیند بہتر ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے، اس کے جسم میں طاقت آ جاتی ہے، اور وہی انسان اچانک کہتا ہے زندگی اتنی بری بھی نہیں، ابھی بہت کچھ ممکن ہے، میں دوبارہ کوشش کر سکتا ہوں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، حقیقت کون سی تھی، پہلی یا دوسری؟ اور شاید جواب یہ ہے، دونوں مکمل حقیقت نہیں تھی، دونوں حالتیں تھیں، دونوں فلٹرز تھے، دونوں موسم تھے، اور انسان موسم کو آسمان سمجھ بیٹھتا ہے۔ دوست، یہ بات بہت گہری ہے۔ اکثر ہم اپنے جذبات کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ جذبات اکثر موسم کی طرح ہوتے ہیں، آتے ہیں، رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو شدید غصہ ہوتا ہے اس وقت دنیا الگ لگتی ہے، آپ وہ باتیں سوچتے ہیں جو عام حالات میں کبھی نہیں سوچتے، آپ وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں جو بعد میں خود آپ کو عجیب لگتے ہیں۔ پھر چند گھنٹے بعد غصہ کم ہو جاتا ہے اور آپ سوچتے ہیں میں یہ کیا سوچ رہا تھا، میں اتنا اندھا کیوں ہو گیا تھا۔ اسی طرح شدید خوف میں انسان کو ہر راستہ بند نظر آتا ہے، ہر دروازہ بند لگتا ہے، ہر موقع ختم لگتا ہے، پھر خوف کم ہوتا ہے اور وہی دروازے دوبارہ نظر آنے لگتے ہیں، وہی موقع واپس آ جاتے ہیں۔ تو کیا دروازہ اچانک پیدا ہوا؟ نہیں، وہ پہلے بھی موجود تھا، صرف خوف نے انہیں چھپا دیا تھا۔ اور یہی زندگی میں بار بار ہوتا ہے، ہم حقیقت کم دیکھتے ہیں اور اپنی حالت زیادہ دیکھتے ہیں۔ اسی لیے بعض مرتبہ انسان اپنی پوری زندگی کے بارے میں فیصلے کر لیتا ہے صرف ایک خراب دن کی بنیاد پر۔ وہ سوچتا ہے میں کبھی ٹھیک نہیں ہوں گا، میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گا،
میں کبھی خوش نہیں ہوں گا، حالانکہ وہ حقیقت نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ صرف اس دن کا موسم دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور دوست، موسم ہمیشہ نہیں رہتے، کوئی رات ہمیشہ نہیں رہتی، کوئی طوفان ہمیشہ نہیں رہتا، کوئی اداسی ہمیشہ نہیں رہتی، کوئی خوشی بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ ہر چیز حرکت میں ہے، ہر چیز بدل رہی ہے، ہر چیز بہہ رہی ہے۔ اور شاید زندگی کی بڑی حکمت یہ نہیں کہ ہم ہمیشہ خوش رہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنی حالتوں کو پہچاننا سیکھ لیں۔ ہم جان لیں یہ اداسی ہے، حقیقت نہیں، یہ خوف ہے، حقیقت نہیں، یہ مایوسی ہے، حقیقت نہیں، یہ ایک حالت ہے، یہ ایک موسم ہے، یہ گزر جائے گا، ضرور گزرے گا۔ اور جب انسان یہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے اندر ایک نیا شعور اور احساس پیدا ہوتا ہے، ایک نئی جگہ پیدا ہوتی ہے، ایک فاصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ اپنی اداسی نہیں ہوتا، وہ اداسی کو دیکھنے والا بن جاتا ہے۔ اب وہ اپنا خوف نہیں ہوتا، وہ خوف کو دیکھنے والا بن جاتا ہے۔ اب وہ اپنے خیالات نہیں ہوتا، وہ خیالات کا مشاہدہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور یہی آزادی کا آغاز ہے، کیونکہ جس چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ وہ چیز نہیں ہو سکتے۔ اور یہی ہم آگے دیکھیں گے کہ اگر یہ سب حالتیں ہیں، اگر یہ سب موسم ہے، تو پھر وہ کون ہے جو ان سب کو دیکھ رہا ہے؟ وہ کون سا حصہ ہے ہمارے اندر جو رات کو بھی دیکھتا ہے اور صبح کو بھی، جو اداسی کو بھی دیکھتا ہے اور خوشی کو بھی، جو خوف کو بھی دیکھتا ہے اور امید کو بھی؟ اور شاید وہی حصہ انسان کا سب سے حقیقی حصہ ہے۔ دوست، ہم نے ایک بہت اہم بات کی ہے۔ ہم نے یہ بات کی ہے کہ اکثر مرتبہ دنیا نہیں بدلتی، صرف ہماری کیفیت بدلتی ہے، اور جب کیفیت بدلتی ہے تو پوری دنیا کا رنگ بدل جاتا ہے۔ لیکن اب ایک اور بھی گہری بات ہے، پوری گفتگو کا سب سے اہم نقطہ، اور وہ یہ ہے، اگر کیفیت بدل رہی ہے تو پھر تم کون ہو؟ ذرا اس سوال پر رکیں۔ اگر کبھی تم خوش ہوتے ہو اور کبھی اداس، تو تم خوش نہیں ہو، کیونکہ خوشی آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اگر تم کبھی پر امید ہوتے ہو اور کبھی مایوس، تو تم امید یا مایوسی بھی نہیں ہو، کیونکہ دونوں بدلتی رہتی ہیں۔ اگر کبھی تم پر اعتماد ہوتے ہو اور کبھی خوف زدہ، تو تم خوف بھی نہیں ہو، کیونکہ خوف بھی آتا ہے اور جاتا ہے۔ تو پھر تم کون ہو؟ ذرا غور کرو۔ تمہارے اندر ایک حصہ ایسا ہے جو بچپن میں بھی موجود تھا، جوانی میں بھی موجود ہے اور بڑھاپے میں بھی موجود رہے گا۔ خیالات بدل گئے، جسم بدل گیا، جذبات بدل گئے، حالات بدل گئے، لوگ بدل گئے، لیکن ایک چیز ہے جو ہر تبدیلی کو دیکھ رہی ہے، اپنے جسم کی، جذبات کی، حالات کی، لوگوں کی۔ وہ خاموش گواہ، وہ دیکھنے والا، وہ مشاہدہ کرنے والا۔ اور شاید زندگی کی بہت سی تکلیفیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کیونکہ ہم مشاہدہ کرنے والے کو بھول جاتے ہیں اور کیفیت کے ساتھ اپنی شناخت جوڑ لیتے ہیں۔ جب اداسی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں میں اداس ہوں، پھر تھوڑی دیر بعد ہم کہتے ہیں میں ناکام ہوں، پھر میری زندگی خراب ہے، پھر مستقبل تاریک ہے، اور آہستہ آہستہ ایک وقتی احساس ایک مستقل حقیقت بن جاتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اداسی صرف ایک کیفیت تھی، وہ آئی تھی اور وہ چلی جائے گی، جیسے بادل آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ دوست، کبھی کبھی انسان کو سب سے زیادہ نقصان زندگی نہیں پہنچاتی، اس کی کیفیت کی غلط تشریح پہنچاتی ہے۔ مثال کے طور پر، ایک دن آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی، جسم تھکا ہوا ہے، دماغ بوجھل ہے، توانائی کم ہے، اور اسی دن آپ اپنی پوری زندگی کے بارے میں
فیصلہ کر لیتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں میرا مستقبل ختم ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، سب لوگ مجھ سے بہتر ہیں، میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گا۔ لیکن حقیقت میں آپ کی زندگی تباہ نہیں ہوئی ہوتی، آپ صرف تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور تھکا ہوا دماغ اکثر دنیا کو اصل سے زیادہ تاریک دیکھتا ہے۔ اسی طرح بعض مرتبہ انسان بہت زیادہ جوش میں ہوتا ہے، بہت زیادہ پرجوش، بہت زیادہ پر امید، اور اسے لگتا ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں کبھی ناکام نہیں ہوں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور پھر چند دن بعد وہی انسان بالکل الگ محسوس کرتا ہے، کیونکہ جوش بھی ایک کیفیت تھی، وہ بھی ہمیشہ نہیں رہ سکتی تھی۔ اسی لیے حکمت یہ نہیں کہ صرف اداسی سے بچا جائے، حکمت یہ بھی ہے کہ خوشی کے نشے سے بچا جائے، کیونکہ دونوں حالتیں ہیں، ایک نیچے لے جاتی ہے، دوسری اوپر لے جاتی ہے، اور دونوں میں انسان حقیقت کو پوری طرح نہیں دیکھتا۔ اسی لیے پرانی حکمت ہمیشہ ایک چیز سکھاتی رہی ہے، اپنی کیفیت کو دیکھو، اس میں گم مت ہو جاؤ، کیونکہ کیفیت ایک مہمان ہے اور تم گھر کے مالک ہو۔ مہمان آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اگر کوئی خوشی آئے اس کا استقبال کرو، لیکن اس سے اپنی شناخت مت بناؤ۔ اگر اداسی آئے اسے بھی دیکھو، لیکن یہ مت سمجھو کہ اب یہی حقیقت ہے، بس اسے آنے دو، رہنے دو اور گزر جانے دو۔ دوست، مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگ اس لیے تکلیف میں ہیں کیونکہ وہ ہر کیفیت کو یقینی سچ سمجھ لیتے ہیں۔ اداسی آئی تو بس یہی حقیقت ہے، خوف آیا تو بس یہی حقیقت ہے، مایوسی آئی بس یہی حقیقت ہے۔ حالانکہ اگر وہ اپنی زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ وہ پہلے بھی ایسی بہت سی حالتوں سے گزر چکے ہیں، اور ہر بار انہیں لگتا تھا اس بار شاید میں کبھی ٹھیک نہیں ہوں گا، لیکن وہ پھر ٹھیک ہو گئے۔ ہر بار انہیں لگتا تھا اب روشنی نہیں آئے گی، لیکن پھر روشنی آ گئی۔ ہر بار انہیں لگتا تھا اب زندگی ختم ہے، لیکن زندگی چلتی رہی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سورۃ الضحیٰ ایک نئی روشنی میں سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والضحیٰ، قسم ہے چمکتی ہوئی صبح کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ ہر چیز کو ڈھانپ لے۔ غور کریں، صبح بھی ہے، رات بھی ہے، روشنی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، وسعت بھی ہے، سکڑاؤ بھی ہے، اور شاید یہی انسانی نفسیات کا بھی حال ہے۔ یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اداسی کے وقت میں اتری تھی، جب آپ وحی کے انتظار میں کچھ اداس تھے۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ کبھی اندر صبح ہوتی ہے، کبھی اندر رات ہوتی ہے، کبھی دل روشن ہوتا ہے، کبھی دل بوجھل ہوتا ہے، کبھی ہر راستہ کھلا لگتا ہے، کبھی ہر راستہ بند لگتا ہے۔ لیکن سورہ یہ نہیں کہتی کہ صرف صبح ہوگی، اور یہ بھی نہیں کہتی کہ صرف رات ہوگی، دونوں میں، دونوں زندگی کا حصہ ہیں، دونوں انسانی تجربے کا حصہ ہیں۔ اور شاید اصل حکمت یہ ہے کہ رات آئے تو گھبراؤ نہیں، کیونکہ تم جانتے ہو کہ صبح آئے گی، اور صبح آئے تو بہک مت جاؤ، کیونکہ تم جانتے ہو رات بھی آئے گی۔ یہ جاننا انسان کو ایک عجیب توازن دیتا ہے، ایک عجیب سکون دیتا ہے۔ اب وہ اداسی میں ٹوٹتا نہیں، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ مستقل نہیں، اور خوشی میں بہتا نہیں، کیونکہ اس سورہ میں دونوں حالتوں کو بیان کر کے، رات کو اور صبح کو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چھوڑا نہیں ہے، اور نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ تو صرف حالتیں ہیں، ہم ہر شخص کو ان حالتوں سے گزارتے ہیں، لیکن ہم اسے چھوڑتے نہیں۔
ایسا انسان جو ان حقیقتوں کو جانتا ہے وہ اداسی میں ٹوٹتا نہیں، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ حالت مستقل نہیں، اور خوشی میں بہتا نہیں، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ بھی مستقل نہیں۔ اب وہ موسموں کو دیکھ رہا ہے، موسموں کے اندر گم نہیں ہو رہا، اور شاید یہی بلوغت ہے۔ یہ نہیں کہ تم کبھی اداس نہ ہو، یہ نہیں کہ تم کبھی خوف زدہ نہ ہو، یہ نہیں کہ تم کبھی مایوس نہ ہو، بلکہ یہ کہ تم ان سب کو دیکھ سکو اور پھر بھی یاد رکھو یہ میری حالت ہے، میری حقیقت نہیں۔ یہ ایک موسم ہے، میری پہچان نہیں۔ یہ ایک رات ہے، پوری زندگی نہیں۔ اور جب انسان یہ سیکھ لیتا ہے تو اس کے اندر ایک نئی آزادی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اب وہ ہر بدلتی ہوئی کیفیت کے ساتھ نہیں بدلتا۔ اب اس کے اندر ایک مرکز پیدا ہونے لگتا ہے، ایک خاموش جگہ، ایک دیکھنے والی جگہ، جہاں سے وہ اپنی صبح کو بھی دیکھ سکتا ہے اور اپنی رات کو بھی۔ اور یہی ہمیں اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ سوال اب یہ ہے، اگر زندگی میں صبح اور رات دونوں آتی ہیں، اگر مثبت اور منفی کیفیتیں دونوں آتی ہیں، تو پھر انسان کو ان دونوں کے دوران کیسے جینا چاہیے؟ کیا وہ صرف انتظار کریں، یا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے وہ اپنی شخصیت اور کردار کو دونوں حالتوں میں قائم رکھ سکیں؟ دوست، اب ہم اس گفتگو کے ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جہاں صرف سمجھ کافی نہیں رہتی، کیونکہ ایک چیز جان لینا اور اس کے مطابق جینا دونوں مختلف باتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھ گئے ہوں کہ جذبات بدلتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بھی جان گئے ہوں کہ ہر اداس خیال حقیقت نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے آپ یہ بھی جان گئے ہوں کہ ہر خوشگوار احساس سچائی نہیں ہوتا۔ لیکن اب سوال یہ ہے، پھر انسان جیے کیسے؟ اگر جذبات بدلتے رہتے ہیں، اگر خیالات بدلتے رہتے ہیں، اگر کیفیتیں آتی جاتی رہتی ہیں، تو پھر انسان اپنی زندگی کس بنیاد پر کھڑی کرے؟ کیونکہ اگر آپ اپنی زندگی کو صرف احساسات پر کھڑا کریں گے تو آپ کی زندگی ہر روز بدلتی رہے گی۔ صبح ایک فیصلہ، شام کو دوسرا فیصلہ، پیر کو ایک حقیقت، جمعرات کو دوسری حقیقت، ایک دن امید، دوسرے دن مایوسی، ایک دن ہمت، دوسرے دن خوف، اور پھر انسان تھک جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر روز ایک نئی دنیا میں جاگ رہا ہوتا ہے۔ دوست، یہاں ایک بہت خوبصورت فرق سمجھنا ضروری ہے، اور یہ فرق زندگی بدل سکتا ہے۔ وہ یہ کہ جذبات موسم ہیں، کردار پہاڑ ہے۔ اس تصویر کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک پہاڑ کھڑا ہے، اس کے اوپر دھوپ بھی آتی ہے، بارش بھی آتی ہے، طوفان بھی آتا ہے، بادل بھی آتا ہے، برف بھی گرتی ہے، گرمی بھی پڑتی ہے، لیکن پہاڑ اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ وہ ہر موسم کے ساتھ اپنی شناخت نہیں بدلتا، وہ ہر بادل کے ساتھ نہیں بہتا، وہ ہر ہوا کے ساتھ نہیں اڑتا، وہ موجود رہتا ہے، مضبوط، خاموش، ثابت قدم، اور یہی کردار ہے۔ کیونکہ اگر انسان صرف اپنے جذبات کے مطابق جینا شروع کر دے تو وہ کبھی مستقل نہیں رہ سکتا۔ جب خوشی ہوگی تو نماز پڑھے گا، جب اداسی ہوگی تو چھوڑ دے گا، جب حوصلہ ہوگا تو محنت کرے گا، جب حوصلہ کم ہوگا تو رک جائے گا، جب موڈ ہوگا تو محبت کرے گا، جب موڈ نہیں ہوگا تو سخت ہو جائے گا۔ پھر زندگی موڈ کے رحم اور کرم پر آ جاتی ہے، اور موڈ سب سے غیر مستقل چیزوں میں سے ایک ہے۔ اسی لیے بالغ انسان وہ نہیں جو ہر وقت خوش رہے۔ بالغ اور ایڈلٹ اور میچیور انسان وہ ہے جو اپنی اداسی میں بھی صحیح کام کر سکے، جو اپنے خوف میں بھی صحیح کام کر سکے، جو اپنی بے دلی میں بھی صحیح کام کر سکے، کیونکہ وہ موڈ سے نہیں کردار سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک باپ ہے، اس کا موڈ خراب ہے، وہ تھکا ہوا ہے، پریشان ہے، لیکن اس کا بچہ اس کے پاس آتا ہے، وہ پھر بھی اس کے ساتھ نرمی سے بات کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لمحے وہ اپنے موڈ سے نہیں چل رہا، وہ اپنے کردار سے چل رہا ہے۔ ایک
استاد ہے، وہ خود اندر سے پریشان ہے، لیکن پھر بھی اپنے شاگردوں کو پوری توجہ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کیفیت سے نہیں، اپنی ذمہ داری اور کردار سے کام لے رہا ہے۔ ایک شخص ہے، اسے شدید غصہ آیا ہوا ہے، لیکن وہ پھر بھی خود کو روکتا ہے، اپنی زبان کو روکتا ہے، اپنے ہاتھ کو روکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کا کردار اس کے جذبات سے بڑا ہوگا۔ اور دوست، یہی اصل طاقت ہے۔ طاقت کا مطلب صرف زور نہیں ہوتا، طاقت کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کبھی اداس نہ ہوں۔ اصل طاقت یہ ہے کہ آپ اداس ہوں اور پھر بھی مہربان رہیں، آپ خوف زدہ ہوں اور پھر بھی آگے بڑھیں، آپ مایوس ہوں اور پھر بھی امید کے مطابق عمل کریں، آپ کے اندر طوفان ہو اور پھر بھی آپ اپنے اصول نہ چھوڑیں، کیونکہ یہی کردار ہے اور یہی وہ چیز ہے جو وقت کے ساتھ انسان کو عظیم بناتی ہے۔ دوست، بہت سے لوگ اپنے خیالات پر بہت زیادہ یقین کر لیتے ہیں، خاص طور پر ان دنوں میں جب ان کی حالت خراب ہوتی ہے۔ اداسی آئی اور فوراً خیال آیا، میری زندگی برباد ہے، اور انسان نے مان لیا۔ خوف آیا اور خیال آیا، میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گا، اور ہم نے مان لیا۔ مایوسی آئی، اس کے ساتھ خیال آیا کہ کوئی فائدہ نہیں، اور ہم نے مان لیا۔ حالانکہ ایک سمجھدار انسان آہستہ آہستہ ایک نئی عادت سیکھ لیتا ہے۔ وہ اپنے ہر خیال پر یقین نہیں کرتا، وہ رک جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ مشاہدہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے شاید یہ خیال حقیقت نہیں، شاید یہ صرف آج کی کیفیت کی آواز ہے، شاید مجھے تھوڑا انتظار کرنا چاہیے۔ اور یہ انتظار بہت قیمتی چیز ہے، کیونکہ بعض مرتبہ انسان کو جواب نہیں چاہیے ہوتا، صرف وقت چاہیے ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ مسئلہ حل نہیں کرنا ہوتا، صرف اگلی صبح تک پہنچنا ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ حقیقت بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف کیفیت بدلنے کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اپنی زندگی کو غور سے دیکھیں تو شاید آپ کو یاد آئے کہ کتنی بار آپ نے رات کو کسی مسئلے کو ناقابل حل سمجھا تھا اور صبح اٹھ کر وہی مسئلہ بالکل الگ لگنے لگتا ہے۔ کتنی بار آپ نے سوچا تھا اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور چند دن بعد آپ خود حیران ہوئے تھے کہ آپ اتنے مایوس کیوں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سمجھدار لوگ اپنی اداسی میں بڑے فیصلے نہیں کرتے اور اپنے شدید جوش میں بھی بڑے فیصلے نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دونوں حالتیں حقیقت کو تھوڑا سا موڑ دیتی ہیں۔ اداسی ہر چیز کو ضرورت سے زیادہ تاریک اور اندھیرا کر دیتی ہے، اور جوش ہر چیز کو ضرورت سے زیادہ روشن کر دیتا ہے۔ حکمت درمیان میں ہوتی ہے، توازن میں ہوتی ہے، مشاہدے میں ہوتی ہے۔ دوست، زندگی میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہر جذباتی لہر کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو لہروں کو دیکھتے ہیں۔ پہلے لوگ ہر دن نئی دنیا میں رہتے ہیں، دوسرے لوگ آہستہ آہستہ ایک مرکز تلاش کر لیتے ہیں، ایک خاموش جگہ، ایک اندرونی سکون، جہاں سے وہ اپنی خوشی کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنی اداسی کو بھی، اپنے خوف کو بھی اور اپنی امید کو بھی۔ اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں انسان پہلی بار واقعی آزاد ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ اپنے جذبات کا غلام نہیں رہا، اب وہ ان کا مشاہدہ کرنے والا بن گیا ہے۔ اور جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر ایک اور گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر زندگی واقعی صبح اور رات کے درمیان چلتی ہے، اگر مثبت اور منفی کیفیت دونوں ضروری ہے، تو کیا ان دونوں کے اندر کوئی حکمت بھی چھپی ہوئی ہے؟ کیا رات صرف تکلیف ہے یا رات بھی کچھ سکھاتی ہے؟ کیا صبح صرف خوشی ہے یا صبح بھی اپنی آزمائش رکھتی ہے؟ اور یہی ہماری اگلی گفتگو کا موضوع ہوگا، کیونکہ شاید رات اور صبح دونوں انسان کی تربیت کے لیے آتے ہیں۔